اعتکاف میں بیٹھیں گے، نیت کیا ہے؟ نیت عورت شادی شدہ جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ کیا عورت اعتکاف میں گھر کے کام کر سکتی ہے؟ کیا اعتکاف صرف شادی شدہ عورت کر سکتی ہے؟ اعتکاف کی حالت میں اگر حیض آ گیا، اعتکاف خواتین کے لیے اعتکاف کا کیا طریقہ ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف کا مکمل طریقہ اور مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری تمام اپنی اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سن کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور ویڈیو کے آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چند ایک ضروری مسائل ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ اور نیت یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 پر اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی تو آپ سنت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیا اعتکاف صرف شادی شدہ عورت کر سکتی ہے؟ یہ بھی کافی ساری اسلامی بہنوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ کنواری لڑکی ہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کنواری لڑکی بھی، غیر شادی شدہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اور اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ اگر اس کا شوہر اجازت دے تو اعتکاف کرے، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو عورت شادی شدہ جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ سنت اعتکاف بیٹھیں آپ تو آپ کا روزہ ہے اور روزہ فاسد ہوگا کسی وجہ سے تو آپ کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں اگر حیض آ گیا تو روزہ اور اعتکاف دونوں فاسد ہو جائیں گے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور اگر حیض آ جائے روزے کی حالت میں تو روزہ بریک ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو جب روزہ نہ رہا تو اب اعتکاف بھی باقی نہیں رہے گا، اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں وہ اپنے ان ایام کو دیکھ لیں کہ کہیں ان کی تاریخ ڈیٹ تو نہیں آ رہی۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ اعتکاف نہ کریں، سنت اعتکاف نہ کریں، نفل اعتکاف جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 5، کیا عورت اعتکاف میں گھر کے کام کر سکتی ہے؟ یہ سوال بھی کافی ساری اسلامی بہنوں کی طرف سے آتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، اعتکاف اگر آپ بیٹھی ہیں تو آپ کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، تسبیحات میں، درود پاک میں، تلاوت کلام مجید میں، اپنے آپ کو آپ زیادہ مصروف رکھیں عبادت میں، ٹھیک ہے۔ باقی گھر کے جو معمولی کام ہیں، چھوٹے موٹے کام اپنی بیت مسجد میں جہاں آپ اعتکاف بیٹھی ہیں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر کرنا چاہتی ہیں تو اجازت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کر سکتی ہے، یعنی جس طرح سبزی بنانا، فروٹس کاٹنا، یا اسی طرح بچوں کو پڑھانا، یا پھر بچوں کے وہاں پر کپڑے پریس کرنے ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، یا آپ کپڑے سلائی، یعنی معمولی ہلکے پھلکے کام کریں، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت میں جب اعتکاف کی حالت میں ہیں تو آپ اپنا زیادہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں لگائیں، ٹھیک ہے۔ باقی وہاں پر بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھ کر جو ہے کچن میں چلی گئی یا پھر کپڑے واش کرنے چلی گئی، جھاڑو لگانے چلی گئی، تو یہ کام کرنے سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، اعتکاف بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اعتکاف بیٹھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اپنی اس جگہ جو بیت مسجد ہے جہاں آپ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں اس جگہ میں داخل ہو جائیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یاد رکھیے گا، یعنی آپ نے روزہ افطار وہیں کرنا ہے، افطاری سے پہلے پہلے آپ اس جگہ میں داخل ہو جائیں جو آپ کی بیت مسجد ہے، یعنی جو گھر کی مسجد ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، جس جگہ کو یہاں پر آپ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ میں داخل ہو جائیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے، سنت اعتکاف کی نیت کر کے۔ نیت بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ جو ہے مسجد کوئی آپ نے تعین نہیں کی، بیت مسجد نہیں ہے، یعنی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ ہمیشہ نماز پڑھتی ہیں، کوئی ایسی جگہ ایک سلیکٹ نہیں کی، کبھی کسی کمرے میں کبھی کسی کمرے میں، تو آپ اسی وقت ایک جگہ کا تعین کر لیں، سلیکٹ کر لیں کہ آج سے میری یہ بیت مسجد ہے، میں یہاں پر نماز پڑھوں گی، اور پھر وہاں پر آپ اعتکاف کی نیت سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے 20ویں روزے
آپ وہاں پر داخل ہو جائیں، بیٹھ جائیں، بس یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جو شرائط ہیں ان کو آپ پورا کریں، یعنی بلا عذر، بلا ضرورت ایسے ہی چہل قدمی کے لیے یا پھر ایسے ہی فالتو میں آپ باہر نکلیں گی، بھول کر بھی اس طرح کیا، اس جگہ سے باہر نکل گئی، تو آپ کا جو ہے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں کوئی عذر ہے، یعنی واش روم جانا ہے یا پھر جو ہے وضو کے لیے جانا ہے، تو یہ عذر ہیں، ان کے لیے آپ نکل سکتی ہیں۔ بلا عذر ایسے ہی چہل قدمی کے لیے چھت پر چلی گئی یا صحن میں ٹہلنے لگ گئی تو آپ کا فاسد ہو جائے گا اعتکاف، ٹھیک ہے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت بھول کر بھی اگر وہاں سے اٹھیں گی، اس جگہ سے نکل گئی آپ، تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھیں گے، نیت کیا ہے؟ نیت بالکل آسان ہے۔ دیکھیں نیت جو ہے، آپ جب غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنی بیت مسجد میں جائیں تو وہاں پر جا کر آپ نیت کر لیں، دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی نیت کی، بس اتنا کافی ہے، دل کے اندر ارادہ کر لیا۔ یا پھر جو عربک میں الفاظ ادا کر کے نیت کی جاتی ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی کہنا کوئی ضروری نہیں ہے زبان سے۔ اصل نیت دل کا ارادہ ہے، دل کے اندر ارادہ کر لیا، غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ بیت مسجد میں جائیں اور وہاں پر ارادہ کر لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے اور نیت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کے مائنڈ میں تو آپ کامنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔